السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جذبات کی دنیا میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ کہا حسین نے تا حشر ظلم آسماں کوئی، کہا حسین نے تا حشر ظلم آسماں کوئی، اٹھا رکھنا نہ اوروں کے لیے اب انتہا کوئی۔ زمین کربلا پر جب چھڑی جنگ حق و باطل کی، بجز قربانی سرور نہ آیا درمیاں کوئی۔ لٹے ہیں جس طرح اہل حرم باد شہ والا، نہیں لوٹا گیا ایسا جہاں میں کارواں کوئی۔ غم شبیر نے ایک بوند پانی کو یہ عزت دی، نہ لگ پائی جہاں سے قیمت اشک رواں کوئی۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو محرم کی 9 تاریخ کی وہ داستان سناؤں گی جب حضرت امام حسین نے اپنی زندگی کی آخری شمع جلائی تھی۔ اس رات انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا، کیسے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو بنا اسکپٹ کیے دیکھیے گا، پوری دیکھ کر جائیے گا۔ اور دین کی معلومات کے لیے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا وقت میرے لیے بھی نکال کر مجھے اپنی شکر گزاری کا موقع دیجیے گا، اور میری بات سننے کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا مجھے بھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سبھی لوگ آل رسول پر، خاندان حسین پر، شہدائے کربلا پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ناظرین، محرم کی 9 تاریخ آل حسین پر وہ قہر لے کر آئی کہ مسلمان بچوں میں، بچوں میں اب رونے کے دم بھی نہ رہا۔ پیاس اور بھوک نے سب کی حالت تباہ کر رکھی تھی۔ پھٹی آنکھوں سے دیکھتے، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ حسین کی بیوی شہر بانو کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ جھولے میں پڑے 6 مہینے کے دودھ پیتے حضرت امام حسین کے بیٹے علی اصغر پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ان حالات کا پورا واقعہ بتایا ہے۔ عباس کا نور نظر پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ بلک بلک کر روتی تھی، پیاس سے ہلاکان تھی۔ بلک بلک کر روتی، رو کر سہم جاتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ خیموں کے باہر آگ برس رہی تھی۔ گرمی کا سخت موسم تھا۔ گرمی اپنے شواب پر تھی اور اوپر سے بھوک اور پیاس کی شدت نے سب کی حالت اور بھی خراب کر رکھی تھی۔ شام ہوتے ہی یزید کی لشکر کے سپہ سالار ابن سعد نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لیے، گھٹنوں پر سر رکھے کسی سوچ میں مشغول تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ تھکان ہونے کی وجہ سے نیند کا غلبہ بھی طاری تھا، کچھ پیاس کی بھی شدت تھی، بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ اچانک حملہ ہو گیا۔ ابن سعد نے چلے پر تیر جوڑ کر آل رسول کے خیمے کی طرف مارا اور چلایا، یعنی اس نے تیر عورتوں اور بچوں کے خیمے کی طرف تیر مارا اور چلا کر کہا، اعلان کیا بڑی شان کے ساتھ۔ لگ رہا تھا کہ کتنا اچھا کام اس نے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ دشمن کی فوج کے سب لوگوں نے اس کی دل کھول کر تعریف کی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کربلا کا میدان ہلنے لگا۔
فوج کا شور سن کر حضرت بی بی زینب دوڑتی ہوئی آتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی حملہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین چونک اٹھتے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں اور بہن کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں خاموش رہو زینب، یہ ہوش کھونے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی جب میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ نانا جان کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حسین کب آ رہے ہو؟ یہ سن کر بی بی زینب منہ ڈھانک کر رونے لگتی ہیں۔ اتنے میں ان کے جانثار وفادار بھائی حضرت علی عباس بھی وہاں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا حکم ہے آقا، کیا کیا جائے؟ حضرت امام حسین ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جا کے دیکھو، ان لوگوں سے پوچھو کہ اچانک یہ حملہ کیسا، اور وہ بھی عورتوں اور بچوں کے خیموں پر۔ یہ عرب کی کون سی رسم ہے؟ یہ عرب کی رسم تو نہیں، اعلان جنگ کی بھی توفیق نہ ہوئی اور اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت عباس امام کی یہ بات سن کر اپنے 20 سواروں کے ساتھ، 20 لوگوں کے ساتھ دشمن کی فوج کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب دشمن کی فوج دیکھتی ہے کہ حضرت عباس ان کی طرف آ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صلح کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، شاید امام حسین نے یزید کی بیعت کو، اس کے خلیفہ ہونے کی بات کو قبول کر لیا ہے، مان گئے ہیں شاید وہ، تو وہ یہ سوچ کر اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ جب حضرت عباس وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ ان سے کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ امیر ابن زیاد کا ابھی حکم آیا ہے کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب سے خلیفہ کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی ان سے پھر یہ کہا جائے کہ وہ یزید کی خلافت کو قبول کر لیں، اس کی بیعت کو قبول کر لیں، اور اگر وہ انکار کریں تو وقت ضائع نہ کیا جائے اور تاخیر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دیر نہ کی جائے، جلد سے جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے، یعنی ہم لوگ جلد سے جلد، اگر حسین نہیں مانیں گے تو ہم لوگ جلد سے جلد حملہ کر دیں گے اور جنگ شروع کر دیں گے۔ حضرت عباس ان سے کہتے ہیں کہ ذرا صبر کرو، میں تمہارا پیغام اپنے امام کو پہنچا کر ابھی ان کا جواب لے کر آتا ہوں۔ حضرت عباس یہ کہہ کر اور اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر کے خیمے میں آتے ہیں اور پھر حضرت امام حسین کا پیغام لے کر واپس دشمن کی فوج میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا ہے کہ رات بھر کی مہلت دو، صبح جو جی میں آئے کرنا تمہیں اختیار ہوگا۔ جو بدبخت شمر ہوتا ہے جو آخر میں حسین کا قتل کرتا ہے، انہیں شہید کرتا ہے، اس کو یزید نے عمر و سعد کے اوپر جاسوس بنا کر رکھا تھا، کہ ان کو لگتا تھا کہ کہیں عمر و سعد تھوڑا نرمی کا رویہ حسین کے ساتھ نہ اختیار کر لیں، کہیں ان سے نرمی سے نہ پیش آنے لگے، اس لیے انہوں نے جاسوس بنا کر یزید نے شمر کو بھیجا تھا۔ اور عمر و سعد شمر کی شکل سے بھی بہت دہشت کرتے تھے، بڑا رعب غالب تھا ان کا، ہر چیز میں مطلب شمر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ہر چیز میں، ہر بات میں شمر کی رائے لیتا تھا، اور اس نے شمر کو خوش کرنے کے لیے حسین پر اور بھی زیادہ سختی کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ جب حضرت امام حسین کی ایک رات کا پیغام آتا ہے، ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں، تو وہ شمر سے پوچھتا ہے کہ شمر تمہاری کیا رائے ہے؟ شمر بڑی شان سے کہتا ہے، وقت انسان بڑا اصولوں والا بن کر کہتا ہے کہ مہلت دینی پڑے گی، عرب قوم پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے سے گریز نہیں کرتی، ایک شب کی مہلت کے لیے انکار کر دینا ہمارا دستور نہیں ہے۔ یہ اس کی خود غرضی تھی، مروت نہیں تھی، یہ خود غرضی تھی، اس کو اب بھی لگتا تھا کہ شاید ہمارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حسین ہماری بات مان لیں گے، اس لیے اس نے
یہ بات کہا کہ ایک رات کی مہلت حسین کو دے دی جائے۔ اس طرح حضرت امام حسین کو ایک رات کی مہلت مل گئی اور بڑھتی ہوئی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ سبھی لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ امام نے آخر یہ ایک رات کی مہلت کیوں مانگی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید حضرت امام حسین یہ امید کر رہے ہیں کہ کہیں سے انہیں فوج کی مدد مل جائے گی، لیکن حضرت امام حسین ابن علی نے جو اپنی خودداری کو بالائے طاق رکھ کر ظالموں سے ایک رات کی مہلت مانگی تھی، وہ اس لیے نہیں مانگی تھی کہ انہیں کہیں سے مدد آنے کی امید تھی، بلکہ اور نہ ہی اس لیے مانگی تھی کہ وہ اپنی فوج کے لوگوں کو، اپنے لشکر کے جو چند لوگ تھے، اپنے قافلے کے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے اصول بتانا چاہتے تھے یا جنگ کرنا سکھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مہلت مانگی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے تو یہ مہلت اس لیے مانگی تھی تاکہ انہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ ایک رات اور کچھ پل ساتھ بیٹھ کر گزارنے کا موقع مل جائے۔ پھر کیا پتہ جنگ کے ہنگامے میں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سے کچھ کہنے کے لیے، اپنے گھر والوں سے کچھ کہنے کے لیے انہوں نے یہ مہلت مانگی تھی۔ جب شہزادی شب یعنی رات کی شہزادی خاندان حسین، خاندان سادات کی زبوں حالی پر گریہ ماتم کنا سیاہ زلفیں بکھیرے ہوئے آئی، یعنی جب رات کی کالی زلفیں پورے ماحول پر بکھر گئیں، گھن گھور اندھیرا چھا گیا، تو چاروں طرف ایک شور برپا ہوا کہ لو پیاسے حسین کی شہادت کی رات آ گئی۔ جناب امیر کی روح پیاسی اور بے قرار میدان کربلا میں سرگرداں تھی، فضا سوگوار تھی، پورا ماحول غمزدہ تھا۔ اس رات پیغمبر اسلام کے خاندان نے کیا کیا صعوبتیں اور غم برداشت کیے ہوں گے، خدا دشمنوں کو بھی ایسی غم بھری کالی اندھیری رات نہ دکھائے۔ غم و اندوہ سے چاند کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، ستارے مردہ انسانوں کی بے نور آنکھوں کی طرح ٹمٹما رہے تھے، حور و غلمان ماتم کنا تھے۔ خدا ایسی ہولناک شب کسی کی زندگی میں نہ لائے۔ آل رسول کے خیموں پر غم و ہراس کے بادل چھائے رہے تھے، آندھیاں اتنی تیز چل رہی تھیں کہ سب کے دل تہو بالا ہو رہے تھے، دل دہلے جا رہے تھے، سب کے چراغ بجھے جا رہے تھے، چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی، درندوں کی دہاڑ سے سہمے ہوئے بچے گود میں سمٹے جا رہے تھے، عورتیں اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ بھی غم میں ڈوبی ہوئی تھیں، اپنے بچوں کو کلیجے سے لگائے بہلا رہی تھیں۔ سب سے زیادہ حضرت بی بی زینب بے چین تھیں، بے قرار تھیں، بار بار اٹھتیں پھر نڈھال ہو کر گر جاتیں۔ ایک قرب طاری تھا، ایک دہشت طاری تھی، ایک غم طاری تھا، بار بار اٹھتیں، بار بار پھر نڈھال ہو کر گر جاتیں۔ جب کلیجے پر غم کی چھری چل رہی ہو، برچیاں چل رہی ہوں، تو چین کیسے آ سکتا ہے۔ اس وقت حسین کے دوست، احباب، بھانجے، بھتیجے، بیٹے، بھائی، سب حضرت امام حسین کے وسیع خیمے میں جمع تھے۔ خیمے کے پردے اٹھا دیے گئے تھے۔ امام کے ایک پہلو میں بیٹے حضرت علی اکبر بیٹھے تھے، تو دوسری طرف بازو میں حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم موجود تھے۔ حضرت عباس کے چھوٹے بھائی حضرت جعفر، عبداللہ اور عثمان بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ہی بہن بی بی زینب کے دونوں بیٹے اون اور محمد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جانثار وفادار بھائی حضرت عباس بھی بڑے ادب کے ساتھ امام کے سامنے دو زانو بیٹھے تھے۔ ان سبھی لوگوں نے یک زبان ہو کر وفاداری اور جانثاری کی قسمیں کھائیں۔ امام حسین نے بڑے پیار سے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دیکھا۔ ان کا مرجھایا ہوا چہرہ
اچانک تر و تازہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ حضرت عباس نے سب سے کہا، فرمایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ میرے دوستوں کے جیسے مخلص دوست اور میرے عزیزوں کے جیسے پیارے کبھی اس طرح ایک جگہ جمع نہیں ہوئے۔ اتنا پیارا مجمع کبھی اور اکٹھا نہیں ہوا ہوگا۔ آج تمہیں اپنے پاس دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا ہے، میرا سر غرور سے بلند ہو رہا ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے تم سب کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تمہاری غمخواری اور محبت سے بڑھ کر، تمہارے ساتھ سے بڑھ کر دنیا میں میرے لیے کوئی لشکر نہیں، کوئی ہتھیار نہیں۔ پھر امام حسین نے حکم دیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ حکم دیتے ہیں کہ سب چراغ بجھا دیے جائیں۔ ان کا حکم سن کر چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ اندر باہر سب جگہ گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ صرف امام حسین کی آواز ایک نورانی آبشار کی طرح خاموشی کو اجاگر کر رہی تھی۔ اس اندھیرے میں شمع کو بجھانے کے بعد حضرت امام نے فرمایا کہ اس وقت تم لوگ جو کچھ مجھے دے رہے ہو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، خدا ہی میرا یہ قرض اتار سکتا ہے۔ ابھی تک مجھے کوئی وہم تھا، ایک موہوم امید تھی کہ شاید حالات زیادہ خراب نہ ہوں، وطن چھوڑنے کے بعد مجھے دنیا چھوڑ دینے پر مجبور نہ کیا جائے، مجھے اتنا نہیں ستایا جائے گا، مجھے دنیا چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور میں سکون سے ایک غیر معروف کونے میں ایک پرامن شہری کی طرح زندگی گزار سکوں گا۔ لیکن اب یہ امید بھی ختم ہو گئی، جنگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب میں تم سے اپنا عہد و پیمان اٹھائے لیتا ہوں، تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم سب کو اپنی اطاعت کی بوجھ سے آزاد اور سبکدوش کرتا ہوں، اور خوشی کے ساتھ تم لوگوں کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ میرا ساتھ چھوڑ کر جدھر جانا چاہو، جدھر امن و امان محسوس کر رہے ہو ادھر چلے جاؤ۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسے غنیمت سمجھو، اس رات کے وقت کو غنیمت سمجھو، اور دشمن بھی ابھی ہوشیار نہیں ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اپنی سواریاں تیار کرو اور صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ اور تم میں سے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص میرے عزیزوں میں سے، یعنی میرے بیوی بچوں میں سے، میرے عزیزوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور الگ الگ شہروں کی طرف روانہ ہو جائے۔ دشمن صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، جب وہ مجھے پالیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ عزیزوں، میں نے چراغ گل کر دیا ہے، چراغ بجھا دیا ہے، اس اندھیرے میں کوئی کسی کو نہ دیکھ سکے گا، مروت کا احساس تمہارے قدموں کو نہیں روک سکے گا۔ حضرت امام حسین کی یہ باتیں سن کر خیمے میں خاموشی چھائی رہی، نہ سرسراہٹ ہوئی، نہ کسی نے پہلو بدلا، صرف حسین کا دل دھڑک رہا تھا، سانسوں کا آنا جانا بھی رک گیا تھا۔ امام نے آنکھیں بند کر لی، کانپتے ہاتھوں سے ایک شمع روشن کی۔ اس آخری شمع کی روشنی میں، جو حضرت امام حسین نے اپنی زندگی میں آخری بار شمع روشن کی تھی، اس کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب اسی طرح اپنی جگہ پر موجود ہیں، کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہے، کوئی کہیں نہیں گیا۔ خیمے میں سناٹا چھایا رہا، جذبات کی فراوانی نے زبانیں بھی بند کر دیں، یعنی لوگ اتنے جذباتی ہو گئے، اتنے جذبات سے بھر گئے کہ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلنے کی طاقت نہ رہی، کوئی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس نے
اپنے عزیزوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، یعنی اپنے سبھی لوگوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ خدا نہ کرے کہ ہم آپ کے بعد اور آپ کے بنا زندہ رہیں۔ یا حسین، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا، آپ کے دشمن میرے دشمن ہیں، جب تک میرے ترکش میں تیر ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، تلوار ہے، ان نابکاروں سے لڑتا رہوں گا۔ اگر میرے ہتھیار ناکارہ ہو جائے تو ان پر پتھر برساؤں گا۔ اگر مجھے 70 بار قتل کیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، اور میرے جسم کو شعلوں کی نذر کر دیا جائے، پھر جل جانے کے بعد میری راکھ کو دشت و بیابان میں منتشر کر دیا جائے، بکھیر دیا جائے، تب بھی، اس وقت بھی میں آپ کے دشمنوں سے لڑتا رہوں گا جس طرح لڑ پاؤں گا۔ آپ کا ساتھ ہم میں سے کوئی ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ ہم میں سے کسی کو اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اس جنگ سے بھاگنا ہمارے لیے اپنے ضمیر سے فرار ہونے کے جیسا ہے۔ حسین، للہ کے واسطے ہمیں جانے کے لیے مجبور نہ کرو۔ ہم آپ کا یہ حکم ہرگز نہیں مان سکتے، ہم آپ کی یہ بات بالکل نہیں مان سکتے، اور یہ احساس بھی ہم لوگوں کو بہت دکھ دے رہا ہے کہ ہم اپنے عزیز ترین دوست اور آقا کے نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم آپ کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ للہ ہم پر سے یہ حکم اٹھا لیجئے، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس طرح حضرت امام حسین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت امام حسین رونے لگتے ہیں، آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے۔ وہ خاموشی سے اس شمع کو دیکھتے رہے جو دنیا میں انہوں نے آخری بار جلائی تھی، روشن کی تھی۔ اس کی روشنی ابھرتے سورج کی طرح دم بدم بڑھتی گئی، یعنی پل پل اس کی روشنی میں اور اضافہ ہوتا گیا، وہ شمع اور زیادہ روشن ہوتی گئی۔ حضرت امام حسین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ میرے پیاروں، اب یہ جنگ میری جنگ نہیں رہی بلکہ ہم سب کی جنگ ہے۔ ہمارا انجام جو بھی ہو ایک ساتھ ہوگا، ایک جیسا ہوگا۔ آج ہم الگ الگ افراد نہیں ہیں بلکہ ایک مضبوط ارادہ ہیں، نہ مٹنے والا یقین ہے، اس شمع کی طرح روشنی کا مخزن ہے۔ فتح آخر میں ہماری ہوگی، جیت آخر میں ہماری ہوگی۔ پھر انہوں نے باری باری سب کو گلے لگایا اور کہا، آؤ اب اپنے بچوں سے بھی دو باتیں کر لیں۔ اور وہ آخری شمع جگمگاتی رہی، جلتی رہی، روشن رہی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت امام حسین کے اجازت دینے کے بعد، ان کے کہنے کے بعد بھی ان کے ساتھی، ان کے عزیز ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور ان پر انحصار کرنے کے لیے، جنگ میں شہید ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایمان پر مر مٹنے، ایمان کی راہ پر چلنے، دین کی راہ پر چلنے اور ایمان کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین کی شہادت کے ذریعے اسلام کو جو زندہ رکھا گیا ہے، اس کو سلامتی کے ساتھ دنیا میں قائم و دائم رہنے اور اسلام کو زندہ رکھنے والے کام کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ اعمال کرائے جو اسلام کو ترقی اور اسلام کی تعریف اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہوں۔
اللہ تعالیٰ دنیا میں اسلام کا پرچم بلند رکھے، اسلام اور اس کے ماننے والوں کو اسلام کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گی کہ شہدائے کربلا پر درود خوانی کر دیجیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اور ایک ریکویسٹ آپ سے اور کروں گی، گزارش کروں گی کہ میں نے جو بھی 4-5 ویڈیو اس محرم کے مہینے میں کے 10 دنوں میں بنائی ہے وہ ہر ویڈیو دیکھیے گا، اور جو لوگ نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیجیے گا چینل کو، اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا تاکہ یہ معلومات دوسروں کو بھی پہنچے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔